الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ثقلت موازینہ ففی عیشۃ راضیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین۔ مختصر جی گزارش ہے جڑے حضرات سن رہے ہو کہ میری گفتگو دا تھوڑا جا حصہ ہر سننے والا اپنے ہر قریبی ساتھی چاہے وہ تھوڑا مخالف ہے چاہے وہ تھوڑا موافق ہے اس تک میرا پیغام ضرور پہنچانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو افضل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، اور کوئی بندہ اس وقت تک آپ کا فرمان ہے کہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ او بندہ میں محمد مصطفیٰ دے نال اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ تو زیادہ محبت نہ کرے۔ حضور دی محبت ہی عین ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ میرا اپنا ایک ذاتی ویو ہے، خیال ہے، دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے رہو، مسلمان نہیں بنو جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کو۔ اور یہ میرا ایمان ہے، میں اگلا جملہ کھڑا چاہتا کہ ذکر کے اندر لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور مننے دے اندر، ایمان لے آنے دے اندر محمد رسول اللہ پہلے ہے۔ جس نے محمد نو اللہ دا رسول منیا اسے ہی نے اللہ نو الہ منیا، جس نے محمد مصطفیٰ نو رسول نہیں تسلیم کیتا اس نے اللہ دی وحدانیت نو تسلیم نہیں کیتا۔ اس واسطے اللہ نے اپنے نبی دے بارے دے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے محمد مصطفیٰ دی اطاعت کی، جس نے محمد مصطفیٰ دی فرمانبرداری کی، جس نے محمد مصطفیٰ دی غلامی اختیار کی، جس نے محمد مصطفیٰ دی سیرت طیبہ نو اپنایا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تے میں ایک قرآن دی آیت پڑھی ہے کیونکہ صلی صاحب فرما پہ مختصر کر دی، شاید اور حضرات بھی ہو سے بڑے بڑے ملکن ووٹ دیندے رہندے ہو، ایمان والے واسطے سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ ذرا آواز دو، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ بلند آواز لانا کہو محمد رسول اللہ۔ اور جس ایسی ہستی، جس ہستی دی ذات نو بیک کے اللہ دے 1,24,000 پیغمبر نہ بھی آکیا کہ یا اللہ اسان بھی ایسے نبی دی امتی جو پیدا فرما۔ پھر اس نبی اللہ نے وہ نبی اسان عطا فرمایا، اور جس کے چہرے اقدس نو دیکھ کے لوگ صحابی بنے، ابو بکر صدیق بنیا، عمر فاروق بنیا، بلکہ ایک حبشے چو چلیا کالے رنگ دا غلام بکدیاں ابن خلف دا غلام بنیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حق دست پرست تے بیعت کی تھی۔ تے امیہ کیا بھائی میرا دین چھوڑ، محمد مصطفیٰ میرے دین نو اپنا، محمد مصطفیٰ دے دامن نو چھوڑ۔ حضرت بلال نے فرمایا اے امیہ دی سزا کیا ہے اگر میں محمد مصطفیٰ دے دامن نو نہ چھوڑا؟ تو سکے دی سزا ہے تیری موت۔ حضرت بلال نے فرمایا اے امیہ میرے مالک سن لے، میرا مالک اللہ ہے اور میں محمد دا بولو غلامہ، سچ کے سے کہنا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ موت آنی ہے، ضرور آنی ہے۔ ہاں جی، ایک جانے اگر ہزارہ نہیں کروڑا جانا بھی ہومن تے میں تو جتنے بھی ظلم دے پہاڑ ڈھال دے، میں محمد مصطفیٰ دے دامن نہیں چھوڑ سکتا۔
حبش سے اٹھا کے تجھ کو حجاز میں لایا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا۔ پھر وہ بلال چھوٹے قد دا غلام کالے رنگ دا حبشی چو آیا، ہجی چھوٹے قد دا چلدا فش دے پیا، جتیاں دی آواز خدا دی جنت سوائی دیتی لگی۔ کس وجہ تو مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، چودراہٹ زیادہ ہے، وڈیرا ہے؟ نہیں، اس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی تھی۔ آخری گل میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، فمن ثقلت موازینہ، یاد رکھو قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جان گے کہ کس تسبیح زیادہ پڑھیاں، کس درود زیادہ پڑھیا ہے، کس اللہ اللہ زیادہ کیتا ہے، کس حج زیادہ کیتی ہے، کس عمرے زیادہ کیتی ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا فمن ثقلت موازینہ، فمن ثقلت موازینہ، جس دی تول بھاری ہو جائے گی، بھاری ہو جائے گی، تے درویش محمد دا کلمہ پڑھنے والے ہو اور محمد دے نام تے مال کمانے والے ہو، پھر میں اگر آکھ دے ہوں تے ناراض نہیں ہونا، محمد مصطفیٰ دے نام تے گدی چمکانے والے ہو، پیسے اکٹھے کرنے والے ہو، مدرسے چلانے والے ہو، اٹھو، چاہے محمد حسن ہرے یا جتے، پھر قیامت دے دن تھوڑی اس پرچی دا وزن ہوئے گا۔ مجھ سے بے گانے بھی اتنا خوش، اپنا بھی بے شک سارے چھوڑ جان، ساڑی پرچی دا شاید محمد حسن صاحب ہر جان کوئی جت جائے، لیکن جیت انشاءاللہ قیامت کے دن قبر دے اندر اور دنیا دے اندر بھی میری اور اس دی ہوئے گی، جس نے تحریک ختم نبوت دی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دی خاطر جس نے کریم دوتے مور لائی، انشاءاللہ یہ پرچی قیامت دے دن کام آئے گی، بھاری ہو جائے گی۔ جس نے اپنی پرچی دا وزن کرانا ہے صاحبزادہ مرحسن صاحب دی نہیں، میں بندے راج کیا کیا، میں تو گلی چلتے پھرتے ہیں، کوئی مل جائے نا میں آدھا بھائی کن وہ آدھا جی کرم ملائی دینا فلانے ہم دینا، میں آدھا یار کہنا کلمہ پڑے گی نبی دا، میں آکھا پھر نبی سبحان اللہ، میں نہیں بیٹھنا ایسا شاہدے فقیرن ووٹ دے رہا ہے، بلکہ بیٹھنا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ دی ختم نبوت دی خاطر بولتے ہیں، اس واسطے ساری بھرپور حمایت انشاءاللہ۔ میں تے کیا پرچی تے کیا، میری مال، میرا جان، میری اولاد، میرا گھر بار محمد مصطفیٰ دی قدم تو قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق آمین آمین اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے کی تعظیم محمد کے نام کی، جس نے کی تعظیم محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ میں جناب صاحبزادہ فقیر غلام حبیب آصف الحسنی صاحب، صاحبزادہ قاری محمد امین الحسنی صاحب، صاحبزادہ حسین احمد مدنی صاحب، صاحبزادہ علامہ عنایت اللہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان حلقہ پی پی 84 اور انیہ 88 کے اس شاندار کمپین پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ حضرات محترم مختصر وقت ہے، میں 2 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا مشن اور منشور جو ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور ناموس رسالت کی حفاظت ہے۔ حضرات محترم، تحریک لبیک پاکستان کے جو نوجوان ہیں جنہوں نے نظام مصطفیٰ کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر حضور امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ وفا کرتے ہوئے ان نوجوانوں نے ناموس رسالت کی حفاظت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اوپر پہرہ دے کے انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسان حضور کی ناموس پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اوپر تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔
88 کے امیدوار مفتی شیر محمد سیالوی صاحب ہیں. یہ جو جماعت ہے حضور کے غلاموں کی جماعت ہے, حضور کے عاشقوں کی جماعت ہے. یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ناموس رسالت کی بات آتی ہے, عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات آتی ہے, تو سب سے پہلے میدان عمل میں آنے والی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی جماعت ہے. حضرت محترم, عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ جو ہے اس کے اوپر ہر مکتب فکر کا یہی ایمان اور عقیدہ ہے کہ اپنی جان قربان کر سکتے ہیں, لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ تاجدار صداقت, تاجدار خلافت, خلیفہ اول, جانشین مصطفیٰ, افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جنگ یمامہ کے موقع کے اوپر 36,000 منکرین ختم نبوت جو تھے ان کے آپ نے سر قلم کر کے دکھائے ہیں. حضرات محترم, یہ حضور کے اصحاب کی جماعت ہے. لبیک کا جو نعرہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا نعرہ ہے, لبیک کا جو نعرہ ہے یہ فاروق اعظم کا نعرہ ہے, لبیک کا جو نعرہ ہے یہ عثمان غنی کا نعرہ ہے, اور لبیک کا جو نعرہ ہے یہ مولا علی شیر خدا کا نعرہ ہے. اور حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں, شہر مشرق شہر مغرب, آپ فرماتے ہیں کہ تیرے درجہ میں وہ طوفان کیوں نہیں, تیرے درجہ میں وہ طوفان کیوں نہیں. جب تک جتنے آپ لوگ کھڑے ہیں, نوجوان حضرات جتنے بڑے ہیں, جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ رشتہ غلامی استوار کر لیں گے اور دائیں بائیں اٹھنے والی نگاہیں پلٹ کر حسن جمال مصطفیٰ کے اوپر مرکوز ہو کر رہ جائیں گی, اور ہر صاحب دل یہی وعدہ کرے گا کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو ووٹ ہے حلقہ PP84 کا ہو یا حلقہ NA88 کا ہو, یہ میدان عمل میں آنے والے رسول اللہ کے غلام ہیں. اپنا قیمتی ووٹ جو ہے اس دفعہ آپ تحریک لبیک پاکستان کو دیں گے, اور انشاءاللہ کرین کے اوپر مور لگا کے اس بات کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہمارا مرنا, ہمارا جینا, ہماری اولادیں سب کچھ رسول اللہ کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. سنت فرماتے ہیں, مجدد دین و ملت اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. حضرات محترم, اگر قبر کے اندر روشنیاں چاہتے ہو, اگر قیامت کے دن حضور کی پہچان چاہتے ہو, جس طرح حضرت صاحبزادہ محمد حسین احمد صاحب فرما رہے تھے کہ بڑے بڑے دربار اور بڑے بڑے گدیاں اور بڑے بڑے آستانے اور بڑے بڑے ادارے اور مدرسے چمکانے والے آج بیٹھے ہیں, لیکن رسول اللہ کے غلام میدان عمل میں آئے ہیں, اور ہر کلمہ پڑھنے والا جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے, آج وقت ہے, آج ٹائم ہے کہ لبیک کے ساتھ حضور کے غلاموں کے ساتھ ناموس رسالت کے لیے عقیدہ بیک کے جو امیدوار ہیں انشاءاللہ ان کو آپ کامیاب کرائیں. تجھے نعرہ جس طرح جہاں کھڑے ہو کے ہم لگا رہے ہیں, پورے ملک کے اندر اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں, صرف حلقہ 84 یا NA88 میں نہیں, پورے ملک میں کھڑے ہیں. یاد رکھیں کہ اس وقت اس دفعہ رسول اللہ کا دین جو ہے وہ تخت پر آئے گا, اور یہ جتنی بڑی جماعتیں اور جتنے بڑے وڈیرے یہ ظالم اور جابر حکمران جو میدان عمل میں آئے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو یہ پانی کی تنکے کی طرح بہہ جائیں گے, اور رسول اللہ کا دین تخت پر ہوگا. اور جب رسول اللہ کا دین تخت پر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ عدل و انصاف جو ہے آپ کو گھر کی دہلیز کے اوپر ملے گا.
وہ آپ وعدہ کریں ہمارے ساتھ کہ حلقہ PP84 NA88 ہمارے امیدوار جو ہیں مفتی شیر محمد سیالوی صاحب، ہم اپنی جماعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا مشن، ہمارا مرنا، ہمارا جینا اسی جماعت کے ساتھ ہے۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں آئے ہیں اور رسول اللہ کی ناموس کے لیے حضرت محترم میدان میں آئے ہیں۔ انشاءاللہ جب اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے گا تو اسمبلی میں جا کے بھی رسول اللہ کی ناموس کی بات کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کریں گے۔ بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دلوں میں سوچ لیں، اگر اپنے بچوں کو مستقبل تباہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاکستان کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس سے بڑا اور کوئی میرا پیغام نہیں ہے۔ اپنے دل سے سوچ لیں کہ ہم کس مقصد کے لیے نکلے ہیں، ہم کس لیے میدان میں آئے ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے کہ ہم الیکشن لڑیں، لیکن ہم فرعونوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں جو آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنی جاگیر علماء کرام سے بھی سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ ایک منٹ سردار صاحب بھی بولیں گے۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یہ ہماری تصویریں جو لگی ہوئی ہیں یہ بھی عالم کفر کے لیے دھماکہ ہے، یہ بھی عالم کفر کے لیے ایک ایٹم بم ہے۔ ہمارا میدان میں آنا بھی ان کے لیے ایٹم بم ہے۔ ہم میدان میں کھڑے ہیں اور حضور کے نظام کے لیے کھڑے ہیں۔ ہماری جانیں، ہمارا مال، سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ہم آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے ہیں، جب تک دم میں دم ہے حضور کے نظام کے لیے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ان کو نبی علیہ السلام کے در کا فقیر بنایا ہے۔ میں پہلے کہا کرتا ہوں، کسی کو ناز ہے اپنی دولت کے اوپر، کسی کو ناز ہے اپنے وڈیرے پن کے اوپر، کسی کو ناز ہے اپنے کاروبار کے اوپر۔ کوئی میدان میں دولت لے کر اترا ہے، کوئی میدان میں تجارت لے کر اترا ہے، کوئی میدان میں اپنی شخصیت لے کر اترا ہے۔ ہمیں ناز ہے مصطفیٰ کے در کی فقیری کے اوپر ناز ہے۔ ہم مصطفیٰ کے در کے فقیر ہیں۔ جس کے پاس میرے مصطفیٰ کریم کے در کی فقیری ہے، جو میرے مصطفیٰ کے در کا عاشق ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم ویسے تو عاجز ہیں، میں کہا کرتا ہوں، ہم تو شاید فقیر کہلاتے بھی اسی لیے عاجزی کی وجہ سے، لیکن کوئی اپنی پیسے کے اوپر غرور کرے، تکبر کرے، خدا کی قسم ہم اسے جوتے کے نوک پہ بھی نہیں لکھتے، کیونکہ ہم مصطفیٰ کریم کے در کے فقیر ہیں۔ اس لیے ہم خود بھی ناموس مصطفیٰ کے لیے ہیں، اپنے متعلقین کو بھی ناموس مصطفیٰ کے لیے پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے سارے گھرانے کا، بلکہ پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ محمد اسماعیل صاحب فقیر حسنی کا صاحبزادہ احمد حسن صاحب کے پاس آج ہی ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ پر ہے، کل انشاءاللہ آج رات جو فیس بک پر چڑھ جائے گا۔ آپ نے اپنے تمام متعلقین کے لیے حضرت علامہ مولانا شیر محمد سیالوی صاحب اور صاحبزادہ احمد حسن صاحب کے لیے پیغام جاری کیا ہے، اور یہاں نہیں ملک کے جس حصے میں ہمارے متعلقین رہتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک کے لیے استعمال کرے۔ ان کی مور جو ہے 8 فروری کو کرین کے اوپر ہونی چاہیے، حضور کے غلاموں کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم مجھے التجا کرتے ہیں، مولا ہمیں ہم قبر میں پہنچے تو حضور کے غلام کی حیثیت سے پہنچے، بروز محشر جب قبر سے اٹھے تو حضور کے غلام کی حیثیت سے اٹھے، اور کل قیامت کے دن لوال ہم کے جھنڈے کے سائے میں بھی حضور کے غلامی کے ساتھ ہوگے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام نمائندگان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ میں مجاہد اہل سنت حضرت مولانا شیخ محمد انور صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور دعا فرمائیں۔